نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام کے شہدائیوں، ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت فرمائے اور ہم نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا۔ ان دونوں کے روشنی میں ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ آج ہمارے بستیوں میں، ہمارے گھروں میں دن بدن قرآن کی تلاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے قرآن کی تلاوت سے دور چلے جا رہے ہیں، قرآن کے پڑھائیوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ دنیا کی ساری پڑھائیاں اپنے اندر تو حاصل کر رہے ہیں، اپنے اندر تو لے رہے ہیں، اپنے اندر جذب تو کر رہے ہیں، بٹ اگر ہم اور آپ بات کریں قرآن مجید کی تو بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں جانتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اتنے ترقی کیے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ہمارے صحابہ کرام کی آج بھی مثال پیش کی جاتی ہے؟ انہوں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کے حکموں پہ چلا، اس کو مضبوطی سے پکڑا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب و کامران رہے، دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ یاد رکھیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دے چکا ہے، قرآن مجید۔ اسی قرآن مجید کے ذریعے ہم چاہیں تو پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو آخرت کو بھی اپنا ٹھکانہ بنائیں اور اس میں جا کر کے جنت حاصل کرے۔ کیوں؟ صرف قرآن مجید کے وجہ سے ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی گمان بھی تم شک کی نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، اور جس رسول پہ نازل کیا گیا وہ سارے انبیاء میں افضل، اور جس مقام پہ نازل ہوا وہ بھی بلد امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل یعنی رمضان کا مہینہ، اور جس رات میں نازل ہوا شب قدر کی رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو پھر یہ قرآن سب سے بڑا کلام کیوں نہ ہو؟ اور کیوں نہ ہو؟ کہا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، ویسے ہی کلام اللہ کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج قرآن مجید کے پڑھنے کو لوگ فضول سمجھتے ہیں اور پڑھنے والے کو لوگ احمق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے ایک ایک لفظ پہ 10 نے کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں تلاوت کرو، ایک حرف پہ 70 نیکیاں ملے گی۔ آپ پوری انگلش کی کتاب پڑھ جائیں، اس پہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آپ ہندی کی پوری کتابیں پڑھ جائیں، اس پہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ساری کتابیں پڑھ جائیں، کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے کلام پڑھیے، اس پہ وعدہ ہی وعدہ ہے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آخر قرآن ہی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، قرآن ہی کی بدولت صحابہ کرام نے ترقی پائی، قرآن ہی کی بدولت پوری دنیا میں ضلالت و گمراہی جو چھائی تھی قرآن ہی کی بدولت ختم ہو گئی، اور قرآن ہی کی بدولت جناتوں کا آسمانوں پہ جانا بند ہوا۔ قرآن ہی کی بدولت پوری دنیا میں ایک روشنی آئی اور ہدایت آئی۔ میرے دوستو، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن پہ عمل کیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔
اس لیے ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں ناچ گانے بجانے ٹیلی ویژن موبائل راتوں دن یوز کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ذرا سا یہ خیال نہیں آتا کہ میرے گھروں میں قرآن کی بھی تلاوت ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، میرے بچے قرآن پڑھے، میری بیوی قرآن پڑھے، میری ماں قرآن پڑھے، میری بہن قرآن پڑھے، میرے والد قرآن پڑھے، میرے سارے لوگ قرآن پڑھے۔ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ آپ قرآن یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، لیکن سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو، ابتدائی تعلیم قرآن کی تعلیم دو، تاکہ وہ جان تو جائے کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، میرے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، میرے نبی کیسے ہم سے راضی ہوں گے، میرے آقا کیسے ہم سے خوش ہوں گے۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ حمان بن ولی کا نام سنے ہوں گے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نام آپ لوگ سنے ہوں گے۔ حمان بن ولی مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے آتا ہے، وہ دشمن اسلام ہے، وہ دشمن رسول ہے، وہ دشمن اللہ ہے، وہ آتا ہے اور مقابلے کے لیے جب وہ آتا ہے تو 60,000 کا لشکر لے کر کے آتا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف چند صحابہ کرام کو، کچھ صحابہ کرام کو لے کر کے جاتے ہیں، اور آپ لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کے سوچتے ہیں دشمن کہاں ہوگا۔ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے خالد بن ولید، آپ جو ہے کہ 300 صحابہ کو لے کر کے آپ جائیے اور ذرا معلوم کیجئے کہ دشمن اسلام کہاں ہے، دشمن رسول کہاں ٹھہرے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی فراست دیکھیے، ایمانی قوت دیکھیے، طاقت دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں، اے لوگو، 300 کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ساتھ 30 آدمی ہی کافی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، مبارک ہو آپ کی ایمانی طاقت، آپ کی ایمانی قوت، لیکن سنیے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے آپ 30 اور صحابہ لے لیجئے، کم سے کم 60 صحابہ کرام کے ساتھ میں آپ جائیے۔ لوگوں ذرا سوچو اور اپنے دماغ پہ زور دو اور دل میں اس بات کو بیٹھاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 آدمی کا لشکر لے کر کے جاتے ہیں، ادھر دشمن اسلام 60,000 کا لشکر لے کر کے بیٹھا ہے۔ خالد بن ولید کی نظر جب دشمن پہ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اے صحابہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو منتظر صحابہ ہیں ان کو خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ جامع شہادت ہمارے سامنے ہے، شہادت ہمیں پیش کرنے کا وقت آ چکا ہے، آپ تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ، 60 صحابہ ہے، سبوں نے لبیک ہو کر کے کہا، ہم لوگ حاضر ہیں، تیار ہو جائیں۔ یہ سارے صحابہ، صرف ایک طرف 60 صحابہ ہیں، ایک طرف دشمن اسلام 60,000 کے لشکر ہے، 60,000 کا فوج ہے۔ 60 صحابہ صف لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے حمان بن ولی کہتا ہے، اے خالد بن ولید، ہم تو سمجھتے تھے مسلمان بڑا ہوشیار ہوتا ہے، مسلمان بہت تیز ترار ہوتا ہے، بہت چالاک ہوتا ہے، لیکن آج ہمیں سمجھ میں آیا تم تو بے وقوف ہو، تم تو پاگل ہو، تم تو دیوانے ہو، ہر 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر کے آئے ہو۔ سنو، میں تمہیں کچھ اشرفیہ دیتا ہوں، چند اشرفیہ دیتا ہوں اور 2 بورے کھجور دیتا ہوں، ارے تم اپنے جانوں پہ رحم کرو، جاؤ گھر پہ کھانا پینا، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنا۔ سنیے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے دشمن اسلام، ارے میں سمجھتا تھا تو تو لڑنے کے لیے آیا، ارے تو تو بزدل ہے، تو تو پیٹھ دکھا کر کے بھاگ رہا ہے، بتاؤ تو واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے، یا کسی جماعت کا تو کمانڈر بن کر کے آیا ہے؟ اگر تو کمانڈر بن کر کے آیا ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ حمان بن ولی جوش میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے لوگوں، پکڑ لو ان 60 کو۔ راوی لکھتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ 60 آدمی 60,000 کے لشکر میں
घुसते तो दिखाई दिए, लेकिन पता नहीं चला कि वह कहाँ गए। सिर्फ तलवार की खचाखच आवाजें आ रही थी और तलवार की झनकारें आ रही थी। लोगों सुनो, सिर्फ 3 घंटे में 60 आदमियों ने 60,000 के गर्दनें उड़ा दिए और फिर 60 आदमी आकर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर! ये कौन सी ताकत थी, ये कौन सी कुव्वत थी जिसने 60 आदमी को 60,000 पे भारी बना दिया। एक आदमी ने 1,000 को कत्ल किया। ये कौन सी चीज़ थी? ये ईमान की ताकत थी, ये कुरान मजीद की ताकत थी। उन्होंने कुरान को मजबूती से पकड़ा था, कुरान पर उन्होंने अमल किया था, अल्लाह के हुक्मों को पहचाना था। इसलिए मेरे दोस्तों, हम भी अपने आल औलाद को सबसे पहले कुरान की तालीम दे, सबसे पहले कुरान सिखाए, मकतब में भेजे, मदारिस में भेजे। दुआ कीजिए कि हमारे भी बच्चे कुरान के तालीम हासिल करे और कुरान के इल्म से आरास्ता व पैरास्ता हो सके। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा कुरान मजीद के इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।